حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی تمام نعمتوں پر شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہم سب کی زندگی میں عطا کیا اور روزے رکھنے تلاوت کرنے صدقہ خیرات دینے دعائیں کرنے اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہم اللہ کا ان نعمتوں پر جتنا شکر کریں وہ کم ہے ہم اس کی تعریف میں وہ کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہے اور ہمارے لیے بڑے مفید سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ابھی درس شروع ہوا ہے ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے سوال کیسے ابھی تو درس شروع ہوا ہے نہیں کسی خاتون نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کا مطلب سوال ہوگا سوال درس شروع ہو تو سوال کیسے سوال کرنا ہو تو درس کے بعد کیجیے
تو میں درود پڑھ رہا تھا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و صلات کے بعد آج 11 رمضان مبارک. 11 مطلب سعودی عرب کا رمضان، کیونکہ یہاں سے درس ہو رہا ہے. گلف میں 11 رمضان ہے آج. 11 رمضان مبارک 1447 ہجری مطابق 28 فروری 2026 عیسوی IGEOC کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ قرآن مجید کا درس پیش ہے، جس میں ہم سورہ نوح کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیتیں ہم نے پڑھی، جن 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی، یا ہم لوگوں کو یہ بات بتائی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید بتائیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، اور اس کے بدلے جو ان کی بخشش ہوگی گناہوں سے اس کا خبر دے. تو بہرحال یہ ہم نے پڑھا اور ہم نے جانا پچھلے درس میں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، یہ دنیا کے پہلے رسول تھے جن کو اللہ عز و جل نے توحید کی دعوت دے کر شرک سے ڈرانے کے لیے ان کی قوم کی طرف بھیجا. بڑے پیغمبر، پہلے پیغمبر. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا. نمبر 1 کہ ہر قسم کی بت پرستی، شرک کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ایک. دوسری بات واتقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی والی زندگی گزارو. تیسری بات میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو، میرا حکم مانو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہ تینوں کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، شریعت الہی کی پابندی اور اطاعت رسول. اور یہ کامیابی کے راستے ہیں، توحید اور شریعت الہی کی پابندی، کیونکہ تقوی سے آتی ہے یہ چیز، اور اطاعت رسول یعنی رسول کی بات ماننا. اس کے فائدے یہ ہیں کہ بخشش ہوگی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے بہرحال. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو بتایا جو آج پڑھ رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب نوح علیہ السلام کی جو دعوت رہی، بتایا تھا میں نے آپ کو، جانتے بھی ہیں سب، 950 سال. صرف دعوت کی ہم مدت بتا رہے ہیں آپ، 950 سال. اللہ، اتنا لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، 950 سال، جس کا ذکر قرآن کی دیگر آیتوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیسے کیسے بلایا؟ دیکھیے رسول جو ہوتے ہیں بڑے مخلص ہوتے ہیں.
ان کو اپنی قوم کی، اپنی امت کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ ایمان لا لیں، اللہ کے عذاب سے خود کو بچا لیں. انہیں پتہ ہوتا ہے، وحی آتی ہے، علم ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو حقیقت کا علم، حقیقت جانتا ہے وہ. اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے اور باتیں بھی سمجھداری کی کرتا ہے. پیغمبروں کے پاس علم تھا وہی کا، وہ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، اپنی قوم کو سمجھاتے تھے. لیکن قوم جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا. بہر کیف دیکھیے کیسی کیسی دعوت کا ذکر اللہ نے فرمایا ان کے متعلق. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میری قوم، اے میرے پروردگار، میں نے یقیناً اپنی قوم کو رات اور دن بلایا. مطلب رات اور دن میں نے ان کو دعوت دی. نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. سال ہا سال، 950 سال، اتنی لمبی مدت تبلیغ کے بعد، توحید کی دعوت دینے کے بعد، صرف چند لوگ ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. تو جب تھوڑے لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے نوح علیہ السلام انسان ہے، تو ہر طرح سے وہ مایوس ہو گئے. پھر انہوں نے اللہ کے حضور یہ بات پیش کی. مایوس ہونے کے بعد جب دعوت 950 سال کے عرصے تک جاری رہی، رات دن، اکیلے میں، پبلک میں، ادھر ادھر، انفرادی، اجتماعی، ٹھیک ہے، مل کر سمجھا کر ہر طریقے سے سمجھائے، تو قوم نہیں مانی. چند لوگ، قلیل کا لفظ آتا ہے آیت، قلت، قلیل افراد ایمان لائے، مایوس ہو. اس کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی جو ہم پڑھ رہے ہیں. کیا انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. مطلب کوئی وقت نہیں چھوڑا. دیکھیے دن رات کا مطلب سارا وقت دعوت ہے، کیونکہ وقت دو ہے، رات دن، 24 گھنٹے. کچھ حصہ رات کا ہوتا ہے، کچھ حصہ وقت دن کا ہوتا ہے. تو کہا لیلا و نہارا، رات بھی دن بھی. ایسے نہیں کہ صرف دن میں بلاتا تھا، میں دعوت دیتا تھا، رات میں بھی. اور ایسے نہیں کہ صرف رات، لیل نہار، رات میں بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا. رات میں بھی دعوت دی تیری عبادت کی طرف اللہ، دن میں بھی میں نے ان کو تیری عبادت کی طرف دعوت دی. حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جتنا لمبا عرصہ مسلسل دعوت میں گزارا، اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. ہر داعی اور عالم کو اسی جذبے اور محنت سے دعوت دینی چاہیے. کیا فرمایا؟ کیا اے اللہ، جب میں نے رات دن کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، حالت کیا ہو؟ میرے بلانے کے باوجود یہ لوگ بھاگتے تھے، مجھ سے دور بھاگتے تھے. اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا. مطلب میں اتنا بلایا ان کو رات دن، انہوں نے ایک ہی کام کیا، کیا؟ بھاگتے رہے. قریب نہیں آئے گئے، قبول نہیں کیا میری بات کو، میری دعوت کو، بلکہ فرار اختیار کی، فرار اختیار کی. کیا کیا؟ فرار اختیار کی. مگر ان پر الٹا اثر ہوا. وہ ایمان قبول کرنے کے بجائے اور زیادہ بھاگ گئے. اچھا بھائی، نور اسلام کیوں بلاتے تھے ان کو، کیوں دعوت دیتے؟ تاکہ وہ ایمان لائے. بجائے یہ کہ وہ ایمان لائے، وہ تو بھاگ رہے ایمان سے، حق سے.
دیکھیے آگے بھی بتاتے ہیں کیسے کیسے سمجھایا میں، اور انہوں نے کیا حرکتیں کی۔ میں نے اچھا اللہ کو سب پتا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں نا مایوس ہو کے بس ختم۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ بد دعا دی اپنے قوم پر، یہ بتا کر کے دیکھو دیکھ اللہ تو جانتا ہے میں نے سب کچھ کیا ان کے ساتھ، جو جو راستے ہو سکتے تھے سمجھانے کے، ایمان کی دعوت دینے کے، وہ تمام راستے میں نے اختیار کیے، لیکن یہ لوگ کیا کیے اللہ؟ نمبر ایک فرار۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، جعلوا اصابع واستغشوا ثيابهم، کپڑے اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور کیا کیا؟ تکبر کیا، بہت زیادہ اڑے رہے۔ اچھا اصروا اصرار، اڑے رہے اپنی کفر پر، اپنی شرک پر، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت بڑا تکبر کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب جب میں نے ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو اس آیت میں تھوڑا سا حصہ محذوف ہے، کیا؟ یعنی میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ ایمان لائیں، مطلب اس کے نتیجے میں تو انہیں معاف فرما دے۔ میں نے دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے کا کیا مطلب؟ میں نے دعوت دی تاکہ وہ ایمان لائیں، اور جب وہ ایمان لائیں گے تو ان کے گناہوں کو پچھلے معاف کر دے گا، تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اللہ میں نے جب جب ان کو دعوت دی تاکہ وہ ایمان لائیں اور اس کے بدلے میں تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، منہ پر سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی بات پر اڑ گئے۔ یعنی مطلب کہتے ہیں ان کے پاس نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے اور کوئی جواز نہ تھا، اور نہ ہی آپ کے دلائل کا سامنا کرنے کی ہمت تھی۔ ادھر وہ شرک چھوڑنے پر بھی تیار نہیں تھے، اور نہ اپنی بڑائی تکبر سے دستبردار ہونے تیار تھے۔ نوح علیہ السلام کی بات ماننے میں ان کی سرداری، ان کی بڑائی میں فرق آتا تھا، اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ نہ نوح علیہ السلام کی بات کانوں میں پڑے، نہ ان کی نظریں ان پر پڑے، غرض کسی صورت بھی ان سے آمنا سامنا نہ ہو۔ اس لیے جو ہے یہ حرکت انہوں نے کی۔ یہاں ایک زبردست بات علماء نے بتائی ہے اس آیت کی فائدے میں۔ کیا بتایا اس آیت میں نوح علیہ السلام نے؟ میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو اللہ ان کے ایمان لانے کے بعد تو ان کو معاف کر دے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کپڑا ڈال لیا اپنے اوپر۔ کہتے ہیں ہدایت جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں، بہت بڑی نعمت ہدایت۔ آپ اندازہ لگائیں ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس میں یہی مانگی جاتی ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ نمازیں کتنی قسم کی ہیں دیکھیے، ایک فرض نماز ہوتی ہے، ایک فرض کفایہ ہوتی، فرض معلوم نا، 5 وقت فرض نماز، فرض کفایہ جیسے جنازہ ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت موقدہ، 12 رکعت جو پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، فجر سے پہلے، عصر مغرب کے بعد عشاء، 12 رکعت۔ ایک سنت غیر موقدہ جس کو ہم نفل بولتے ہیں،
جو کبھی بھی پڑھیں دن رات میں آپ، یہ تمام قسم کی نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہے نا، اور سورہ فاتحہ میں ایک ہی بڑی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت اس بات سے لگائیں کہ نمازوں میں فرض ہے مانگنا، سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا۔ تو ہدایت جو بہت بڑی نعمت ہے سیدھے راستے پر چلنا، اس کے لیے انسان کو سننا پڑے گا حق بات، اور حق کا راستہ دیکھنا ہوگا اس کو۔ پیغمبر یا علماء جو بتاتے ہیں، جو علماء جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، انبیاء کے وارثین، لیکن اگر انسان اپنے اوپر ہدایت کے راستے بند کر، جیسے کان میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب سننا نہیں، نہیں سننا، نہیں دیکھنا، کیسے ملے گی؟ انہوں نے یہی حرکت کی، قوم نوح نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ سنے نہیں، سننے سے بات دل میں اترتی ہے، انسان راستہ اختیار کرتا ہے، غلط چیز کو چھوڑتا ہے، صحیح راہ پر آتا ہے، شرک غلط، توحید صحیح، بدعت غلط، سنت صحیح، غلط منہج جو سلف کے علاوہ ہے وہ غلط ہے، سلف صالحین کا منہج صحیح۔ بہرحال تو ان لوگوں نے کیا کیا، سننا ہی نہیں بات نوح کی، نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، اور کپڑا بھی ڈال لیے چہرے، دیکھنا بھی نہیں، دیکھنے سے بھی متاثر ہوتا ہے انسان، راستے پر آ سکتا ہے دیکھ کر، حق کا راستہ معلوم کریں۔ تو ان لوگوں نے اپنے اوپر ہدایت کی راستے جو ہے بند کر لی، بند کر کے کیا کیا، اڑے رہے کس پر، اپنی غلطی پر۔ بھائی جب حق سننا نہیں، دیکھنا نہیں، تو بھائی جس پر ہم ہیں وہی حق ہے۔ اور دیکھیے سننا دیکھنا یہ ہدایت کے راستے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کس کو سنتے ہیں، آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ علماء کو سنتے ہیں؟ کیا آپ صحیح کتابیں دیکھتے ہیں یا حق کا راستہ دیکھتے ہیں جو علماء دکھاتے ہیں؟ یہ بات آپ کو اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ آج بولنے والے بہت ہیں، یوٹیوب کھولیے، فیس بک کھولیے، آپ کو کئی چہرے نظر آئیں گے جو دین کے نام پر لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، کہیں توحید کا درس ہوگا، کہیں شرک کا درس ہوگا، شرک کا بھی درس ہوتا معلوم آپ کو، کہیں سنت بتائی جائے گی اس کی اہمیت، کہیں بدعات کی طرف دعوت دی جائے گی، کہیں سلف کا منہج آپ کو دکھایا جائے گا، کہیں بگڑا ہوا منہج آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ غلط انسان اپنے آپ کو غلط نہیں بولتا، جتنے غلط ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح بولتے ہیں۔ شرک کرنے والا کبھی نہیں بولے گا کہ ہم بہت بڑے گناہ کی طرف آپ کو بلا رہے، آئیے شرک کیجیے، نہیں بولتے۔ بدعت کرنے والے نہیں بولتے ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ سنت کی خلاف ورزی کیجیے، نہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہے۔ یہی تو معاملہ ہے پوری دنیا میں، حق اور باطل کی جنگ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق کو پہچانیں، باطل سے گریز کریں۔ حق اور باطل کا فرق اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو پھر کیسے آپ بچیں گے باطل سے؟ باطل سے بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے فرق، باطل سے بچنے کے لیے حق اور باطل کے درمیان کا فرق معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ معلوم ہونے کے لیے آپ کو سننا ہوگا علمی باتیں، علماء سے تعلق رکھنا پڑے گا، آپ کو علماء کو سننا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ علماء کو ہی نہیں سنتے ہیں تو پھر کس کو سنتے ہیں آپ جو تقریریں سنتے ہیں یا درس یا لیکچرز آن لائن آف لائن اٹینڈ کرتے ہیں، کس کا؟ وہ لوگ علماء ہیں، صحیح اسکالرس ہیں،
انہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے. یہ ساری اہم باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے. چلیے، یہ حرکت ان لوگوں نے کی، قوم نوح نے ہدایت کے راستے اپنے اوپر بند کر لی، کانوں میں انگلیاں ڈال کر، چہروں پہ کپڑے ڈال کر. وہ اصروا، اور اڑے رہے اپنی غلطی پر، اپنے کفر اور شرک پر. اس کے بعد وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کیا، بہت بڑا تکبر. دیکھیے تکبر کیا تھا ان کا؟ حق کو نہیں ماننا، حق کا انکار. اور یہی سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے انسان کے ساتھ. مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا، جس انسان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے، آمین یا رب. تو جب یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک آدمی نے کہا کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ڈریس اچھا، جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی کپڑے پہننا، اچھے جوتا چپل پہننا، یہ تو خوبصورتی چیز ہے اور خوبصورتی اللہ کو پسند ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر، دو چیزیں اگر ہیں تو تکبر ہے. حق معلوم ہو گیا، جان گیا، اب ایکسپٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس میں. اور لوگ، آپ کیسا پیدا ہوئے ویسے لوگ پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ لوگوں کے ماں باپ. ٹھیک ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑی فیملی والا ہے، چھوٹی فیملی والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو انسان سب. آپ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں خود سے، تو کیا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے. تو ان لوگوں نے وہی کیا. آگے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نقل کر رہا ہے، ثم انی دعوتهم جہارا، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. 8ویں آیت، ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو اللہ کھلم کھلا دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور پھر میں نے چھپ چھپ کر بھی ان کو دعوت دی، چھپا کر. اب دیکھیں یہاں جو ہے نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے دونوں راستے سے، چھپ کر بھی، اوپنلی، جہارا کھلم کھلا، چھپ کر دعوت دی. مطلب جب ان کے کانوں میں انگلیاں لے لینے اور منہ سر پر کپڑا چھپا لینے کی حد تک نوبت آ گئی تو میں نے چھوڑا نہیں اللہ ان کو سمجھانا. میں نے جب دیکھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیے، چہرے پہ کپڑا ڈال لیے، پھر بھی میں نے ان کو سمجھانا نہیں چھوڑا، بلکہ میں زور زور سے ان کو سمجھانے لگا تاکہ آواز پہنچ جائے کسی طریقے سے. پھر انہیں کھلم کھلا مجمع عام میں بھی سمجھایا، لوگوں سے چھپ کر ایک الگ جگہ بھی، مطلب تنہائی میں بھی ان کو سمجھایا. غرض یہ کہ رات دن دعوت دی، ہر طریقے سے ان کو میں نے سمجھایا.
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو کھلم کھلا سمجھایا تاکہ وہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے، اور جب میں نے دیکھا کھلم کھلا دعوت دینے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو میں نے سمجھا اچھا یہ شاید پبلک میں ان کو پسند نہیں، تنہائی میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھائے، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا تنہائی میں ان کو، بعض کہتے ہیں تنہائی میں سمجھانے کا مطلب میں گھر گھر جاتا تھا، نور اسلام نے فرمایا کہ میں ان کے گھر گھر جاتا، مبالغہ دعوت میں، یعنی کوئی کمی نہیں کی میں نے، ہر راستہ اپنایا تاکہ مقصود حاصل ہو، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے، کھلم کھلا سمجھایا، میں سمجھا سب کے ساتھ رہیں گے، ہاں بھائی بولو، اب سب بھی سن رہے، ہم بھی سن رہے، بولو ہم آپ کی بات مانیں گے، میں نے وہ طریقہ اپنایا، جب وہ طریقہ کارگر نہیں ہوا تو میں سمجھا نہیں، اچھا ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں اکیلے میں سمجھانا پڑے گا، تو میں نے چھپ کر بھی اکیلے میں تنہائی میں ان کو سمجھایا، لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب یہ ایمان نہیں لائے، فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا معافی مانگ لو اللہ سے، فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں دعوت توحید دیتے ہوئے کہ معافی مانگ لو، ایمان کے بعد بخشش کا معاملہ آتا ہے، تو میں نے کہا معافی مانگ لو، اللہ بہت زیادہ بخشنے، دیکھیے غفار، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، جب دیکھیں نور علیہ السلام نے کیا کہا، معافی مانگو کس سے؟ اپنے رب سے، واسطے سے نہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں بخشش کے لیے واسطہ چاہیے، پیغمبروں کا، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، نیک لوگوں کا، یہاں کہاں ہے؟ پیغمبر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں معافی مانگ لو اللہ سے، مطلب میرے پاس آؤ، میں میرے ذریعے میرے واسطے سے معافی مانگو، اللہ سے نہیں کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو بغیر کسی واسطے وسیلے کی، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جب معافی مل جائے گی تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور یقیناً انسان اللہ کے اس نام کو، غفار اللہ کا نام ہے، غفور اللہ کا نام ہے، ان ناموں کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشتا ہے، بہرحال معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان آ جائے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق نہ ہو بخشش کی، اور وہ بخشش نہ طلب کرے، اللہ سے معافیاں نہ مانگے، فلم یغفر لہ، اس کی بخشش نہ ہو، ظاہر بات ہے بخشش کب ہوگی؟ مانگنے سے ہوگی، استغفار سے مغفرت ہوتی ہے، توبہ کرنے سے توبہ معافی ملتی ہے، معافی مانگنے سے معافی ملتی ہے، بخشوانے سے بخشے جاتے ہیں، لیکن اگر انسان نہ معافی مانگے، استغفار نہ کرے، تو طلب نہ کرے مغفرت، تو کیسے معافی ملے گی؟ بہرحال تو کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان آ جائے اور انسان کو نہ بخشا جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، بد دعا کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، روایت بتائی جاتی ہے رمضان کے حوالے سے، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان بخشوانے کا مہینہ ہے، ہم سحریاں کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں،
سحری کے متعلق مشہور آیت ہے قرآن کی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت جو ہے وہ لوگ اللہ سے معافیا مانگتے ہیں، نیک لوگ۔ ہمارا حال کیا ہے سحری کے وقت؟ ہمیں معلوم ہے کل رات میں سحری ہوئی، تب کل بلکہ اتنی 10 سحریاں ہوں گی اب تک، 11واں روزہ چل رہا ہے ہمارا۔ تو سحری کے وقت استغفار، سبحان اللہ، کیونکہ وہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہیں سب، ضرورت صرف عمل کی، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم آزادی مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم معافیا مانگ رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں استغفار کرنا، چلتے پھرتے استغفار کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے استغفار کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان اگر کہ اس پر غسل واجب ہو تو وہ غسل کی حالت میں سے، خواتین ہوتی ہیں ان کے منتھلی ایشوز ہوتے ہیں، تو 5 6 7 دن وہ ناپاک رہتی ہیں، تو کیا وہ استغفار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طہارت ہو۔ کیا وضو ہونا شرط ہے استغفار کے لیے، استغفار طلب کرنے کے لیے، استغفر اللہ پڑھنے کے لیے؟ نہیں، آپ بغیر وضو کے بھی زبان سے استغفر اللہ پڑھ لیں، صحیح ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، استغفار کے لیے شرط نہیں ہے۔ بہرحال استغفار کرنا، اب اس استغفار جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، معافی مانگنا اللہ سے، اس کے فائدے ذکر کر رہے ہیں آگے۔ کون؟ نوح علیہ السلام اپنے کو، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ معافی مانگنے سے معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، دیکھتے جائیے آپ سے، معافی مانگو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، عفواً خوب بارش اتارے گا، مسلسل بہت بارش، کنٹینیو، جس کو موسلادھار بارش کہتے ہیں۔ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش اتار دے گا بہت زیادہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کیا کرے گا اللہ؟ مال میں، بیٹوں میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دیکھیے یہ سب فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے بخشش مانگنے سے صرف تمہاری آخرت ہی درست نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، کنٹینیو بارش، اور بارش نعمت ہے، پتہ ہے اس کی اہمیت ہمیں۔ اور قسم قسم کے مالوں، قسم طرح طرح کے مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کو دے کر تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ کہتے ہیں مفسرین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی قوم کو ایمان اور استغفار سے آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے علاوہ دنیاوی نعمتیں، برکتیں بھی بتائیں، جیسے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ بارش کی ضرورت ہو انسان کو، یا مال اولاد چاہیے، یا کوئی بھی نعمت کی ضرورت ہو، تو وہ اللہ سے استغفار کرے۔ یہاں پر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ استسقاء کے لیے، استسقاء سمجھتے ہیں بارش طلبی کے لیے نکلتے، انہوں نے استغفار سے زیادہ کچھ نہیں کیا، تو باہر نکلے تو استغفر اللہ، استغفار، بس استغفار کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا، استغفار کیا واپس آئے، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین
ہم نے آپ کو بارش کی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے آسمان کو حرکت دینے والی ان چیزوں کے ذریعے سے بارش طلب کی جن کے ذریعے سے بارش کا سوال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت اور سورہ ہود کی ایک آیت ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ پڑھی ہو، کون؟ حضرت عمر بن خطاب۔ یہ آیت پڑھی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اور تفسیر تبری میں عمر بن خطاب کا واقعہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے، جن کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ واقعہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا کہتے ہیں۔ بہرحال واقعہ نقل کیا حافظ ابن کثیر، میں نے اس لیے ذکر کیا۔ لیکن کیا امام شعبی نے حضرت امام شعبی سے روایت ہے کیا انہوں نے حضرت عمر سے ملاقات کی؟ ملاقات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ اس کی سند کا مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ لیکن صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بارش کی دعا کرنا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دعا کروانا، یہ حدیث پہ ثابت ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ استغفار کے ذریعے بارش مانگی جا سکتی ہے، کہ انسان معافیہ مانگے گا تو دیکھیے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اور عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ بارشیں روک دی جائے۔ تو جب استغفار ہوگا، معافیہ مانگیں گے تو وہ عذاب ہٹ ٹلے گا، بارش ہوگی۔ یہ صحیح یہ بات ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے استغفار کیا اور ہمیں استغفار کرنے کا حکم بھی دیا۔ بہرحال سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، چونکہ وقت ہو گیا ہے میں اپنی بات کو روکتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور کثرت سے استغفار کرنے کی، معافیاں مانگنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔